اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اچھا, یہاں کی میں ایک ہسٹری بتا دوں. یہ خالی آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں پہ امرود کا باغ ہوا کرتا تھا. تو پھر لوگوں نے کمپلین وغیرہ کر کے یہ باغ, جس کی زمین ہے وہ باغ اس نے کٹوا دیا. ہوتا یہ تھا کہ یہاں پہ بڑی چوریاں ڈکیتیاں ہوتی تھیں, خاص طور کے سردیوں کے موسم میں. اب یہ روڈ جو ہے نا, یہ سامنے یہ روڈ, یہ جا رہا ہمارے گاؤں کی طرف. 3 روڈ جاتے ہیں ہمارے گاؤں کو مین ملتان روڈ سے. تو یہ سوسائٹی بس ایک آپ کہہ دیں کہ ایک ناکام سوسائٹی. تو یہ روڈ اس کی طرف جا رہا ہے, اور یہ اس سوسائٹی میں ہمارا بھی گھر ہے. تو یہاں پہ پھر یہ ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد یہاں پہ چور آ کے بیٹھ جاتے. جو باغ جس نے ٹھیکے پہ لیا ہوتا تھا وہ تو چلا جاتا اس ٹائم. تو پھر وہ اس باغ میں آ کے وہ لوٹتے تھے, یعنی لوگوں کو پکڑ کے جو گزر رہے ہوتے تھے یہاں سے. کوئی فیکٹری جا رہا ہے, کوئی بازار سے آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, تو یہاں پہ وہ اندر باغ کے اندر بٹھاتے تھے. اور ایسے میں نے اپنی زندگی میں ایسے لیول کے اور ایسے چور ڈکیت میں نے کبھی نہیں دیکھے. وہ کرتے یہ تھے کہ جن کے پاس پیسے ہوتے ان سے پیسے موبائل وغیرہ لے لیتے, اور جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, سخت سردی میں 2 واقعات ہوئے ابھی بھی مجھے یاد ہے. سخت سردی میں پتہ یہ کیا کرتے تھے, کپڑے اتار کے اس کو باندھ کے وہ ان کے کپڑے لے جاتے تھے. یہ سین لگاتے تھے کہ ان کو غصہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس پیسے وغیرہ یہ چیزیں وغیرہ کیوں نہیں ہیں. تو جن کے پاس پیسے ہوتے تھے ان کی تو بچت ہو جاتی تھی, لیکن جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے, چاہے وہ سردی ہو گرمی ہو, یہ امرود کے باغ میں لا کے یہاں باندھ کے وہ چلے جاتے تھے. ان کے کپڑے آپ ساتھ لے جاتے تھے. تو یہاں پہ یہ سین بڑا عام تھا. تو پھر لوگوں نے, سوسائٹی والوں نے کہا کہ یار یہ چیز غلط ہے, یہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ ہونے لگی ہے. تو انہوں نے پھر کمپلین وغیرہ کی. پھر انہوں نے کہا کہ حالانکہ باغ بہت پرانا ہے, بہت پرانا باغ تھا یہاں پہ. پھر جو پرانا تھا بہت زیادہ, وہ تو انہوں نے کچھ درخت تھے وہ رہ گئے تھے, باقی انہوں نے سارا کٹوا دیا تھا. پھر نئے درخت لگائے, لیکن کمپلین کے بعد پھر انہوں نے پورا باغ ہی یہاں سے صاف کر دیا تھا. یہ پورا ایریا, یہ وہ درخت نظر آ رہے ہیں وہاں تک, یہ سارا امرود کا باغ ہوا کرتا تھا. تو اب بالکل صفایا ہو چکا ہے اس کا. لیکن اللہ معاف فرمائے, باغ سے بات یاد آئی ہے. ہم نے یہاں پہ بچپن میں چارہ وغیرہ لینے آتے تھے نا بھینسوں کا, بڑے چوری کھائے امرود. بچپن کی بات بتا رہا ہوں. ہم نے آنا, اگر آس پاس کہیں مکئی وغیرہ کی فصل ہے, اس میں جو اندر گھاس وغیرہ ہوتی ہے وہ ہم لینے آتے تھے. تو پہلے آ کے دیکھتے کہ امرود والا یعنی جو یہاں کا ٹھیکیدار وہ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے امرود میں. تو آ کے اندر امرود اچھا خاصا توڑ کے نا 2-3 کلو توڑ کے اس کو اندر مکئی کے کھیت میں لے جاتے. وہاں پہ ہم گھر سے پہلے ہی چھری چاقو وغیرہ اور نمک وغیرہ لا کے وہاں پہ رکھ لیتے تھے, ساتھ لے آتے تھے اپنے ساتھ. تو یہاں سے امرود کاٹ کے اندر لے جاتے, یہاں اندر کاٹ کے ان پہ مسالہ نمک وغیرہ کر کے پھر وہ امرود ہم کھا لیتے تھے. یہ بچپن کی باتیں ہیں, لیکن اب یہ چیزیں کہاں موقع ملتی ہے. اب یہ جن علاقوں میں گھوم رہا ہوں, یہ ولاگنگ کی وجہ سے, یہ ولاگنگ کی برکت کی وجہ سے میں ان علاقوں میں گھوم رہا ہوں. ورنہ میرے ویسے جو 5 دن ہوتے وہ لاہور میں ہوتے, 2 دن میرے گاؤں میں ہوتے ہیں. میرے کزن اور بھائی وغیرہ یہاں پہ جو رہتے ہیں ان کو ان علاقوں میں آئے ہوئے میرا خیال ہے پتہ نہیں سالوں سال گزر گئے ہیں. کیونکہ یار بندہ بیزی ہے, روٹی روزی کے لیے پتہ نہیں بھاگ دوڑ کر رہا ہے. اور دوسرا, اگر کسی کے پاس فری ٹائم مل بھی جائے تو ٹک ٹاک, یوٹیوب, فیس بک, ان پہ بزی رہتے ہیں. میں خود بھی ان کی بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ ٹائم دینے لگ گیا ہوں اس پہ. تو ساری دنیا پھر اس چیز میں بزی ہے. پھر ایسی ایکٹیویٹیز کے لیے, گھومنے شومنے کے لیے یا کھیلنے کودنے کے لیے, اب وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. اور یہاں پہ بھی اپنے بچپن کی یادیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ نہری نالہ ہے, اب تو یہ خشک ہے, اب تو اس میں ویسے جو نہری پانی وہ آ نہیں رہا. پہلے یہاں پہ پانی آتا تھا جب میں گاؤں کے اسکول میں پڑھتا تھا. تو میں تقریباً زور کے بعد اب ایک بھینس ہی ہماری, وہ میں چرانے لے کے آتا تھا اس موسم میں, کیونکہ گھاس وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے کھیتوں میں. تو پھر جانور ویسے بھی اگر باہر جتنا چرتا ہے نا, اس کا وہ اس کی صحت پہ بھی, اس کے دودھ پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے. تو ہم چرانے آ جاتے تھے جتنے بھی محلے والے, کسی کی 1 بھینس, کسی کی 2, کسی کی 3. تو ان علاقوں میں سارا دن ہم چھٹیوں میں
ہم نے بھینسیں چرانی ہوتی، اور خاص طور کے ظہر کی نماز کے بعد ہم بھینس نکال کے یہ پورا علاقہ ہم گھومتے تھے، کبھی کدھر تو کبھی کدھر. تو اس وقت سیم یہی وقت مغرب اور عصر کے درمیان کا وقت ہم یہاں پہ آ کے اپنی بھینسوں کو نہلاتے تھے نہر کے پانی میں، جو یہ نالا جا رہا تھا، خالہ جو جا رہا تھا نالا، تو اس میں اپنی بھینسیں نہلا کے پھر ہم اس وقت گھر کی طرف جاتے تھے. وہ یادیں تھیں، وہ باتیں. اب ٹائم گزر گیا، اور آپ یقین کریں جب میں سوچتا ہوں نا اپنی بچپن کی یاد، تو ایسا لگتا ہے جیسے پچھلے ہفتے کی بات ہے، لیکن اتنا ٹائم گزر چکا ہے. تو اب وہ وقت گزر گیا، وہ واپس تو نہیں آتا. تو وہ چیزیں انسان کو ہمیشہ یاد آتی ہے، اور ایسے لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ تھے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. تو ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے. موت کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا، موت سب کو تو آنی ہے. تو یہاں پہ ایک چیز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی. اب وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں، وہ ٹیوب ویل چل رہا ہے، تایا جی کی زمین ہے. تو پتہ نہیں، میرے خیال ہے دھان کی فصل کو انہوں نے پانی لگایا، تو چلتے وہاں پہ پانی پیتے ہیں. ویسے میں نے بازار بھی آنا تھا، ابھی میں بازار ہی جا رہا ہوں، مجھے اتنا زیادہ کام تو نہیں ہے، 15-20 منٹ میں واپسی میری ہو جائے گی. تو میں نے کہا کہ چلو ایک ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں جاتے جاتے. تو اب میں وہاں پہ جاتا ہوں، پانی پی کے پھر سیدھا بازار. اچھا خاصا شور آ رہا ہے. پانی تو میں نے پی لیا ہے، لیکن یہ پانی تاجی وغیرہ نہیں لگا رہے ہیں. جو آس پاس ان کے ہمسائے ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے یہ پانی لگایا ہوا ہے، کیونکہ نہ ٹریکٹر تایا جی کا ہے اور نہ بندے ہمارے ہیں. تو ہمسایوں میں کسی نے لگائے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ یہ سین ٹریکٹر کے تھرو چلاتے ہیں. اور شکر الحمدللہ ہم بھی اس معاملے میں انجن پہ جب چلاتے تھے یار، آپ یقین کریں جب گھر والے کہتے تھے نا کہ آج پانی لگانا ہے، خاص طور کے سردیوں میں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ انجن پہلے یہاں سے لے کے جانا 3-4 بندے، پھر وہاں فٹ کرنا، پھر اس کو سٹارٹ کرنا، اور پھر واپس لے کے آنا، پھر ڈیزل. بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن شکر الحمدللہ تقریباً 1.5 سال پہلے ٹرانسفارمر لگا، میٹر لگا، اور اب صرف ایک بٹن دبانا ہوتا ہے، اور ایک اکیلا بندہ ہی کافی ہوتا ہے. وہاں چلا جاتا ہے صبح صبح زانوں کے ٹائم، ٹیوب ویل چلایا، پانی لگا کے واپس. تو یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ہمارے والا بہت زیادہ مشکل تھا. تو آج کیا بلاگ ادھر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.